نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر اسمه بغير منكسر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لواسع الدارين. اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم ذکره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد ثنا و سرور کائنات مغفر موجودات زینت بصر کائنات قائد المرسلین خاتم النبی احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، درس کا موضوع ہے حضرت صدیق اکبر امت کے سب سے بڑے عالم. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام گیا. ایک راہب کا وہ کلیسا تھا، ایک گرجا گھر تھا. رات کا وقت تھا تو وہاں پر رکنے کا اتفاق ہوا. اس میں وہ جو راہب تھا اس نے مجھے ساتھ لیا اور گرجا گھر کے اندر چلا گیا. مجھ سے پوچھا پہلے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا. وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور ایک کتاب سے نکالی اور اس کتاب میں مجھے اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی تصاویر دکھائی. ہر نبی کی جو تصویر تھی اس کی ایڑی کے پیچھے ایک اور نبی کی تصویر تھی. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سمجھ لیں کہ حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی ایڑی کے پیچھے کہنے کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اس نے کہا کہ جس علاقے سے تم آئے ہو اس علاقے میں ایک نبی مبعوث ہوئے گا. ان میں سے ان کی تصویر کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انکاری کر دی کہ ان میں سے کوئی تصویر بھی ان کی نہیں ہے. پھر وہ مجھے
میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں نے کہا کہ یہ وہ نبی ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ اس شخص نے آگے سے کہا کہ ایک عجیب بات مجھے جو سمجھ نہیں آئی۔ مقصد یہ کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء، میں اپنے الفاظوں سے روایت کو بتا رہا ہوں، آج آنے والے نبی کی تصویر اگلے نبی کے ایڑی کے پیچھے، لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آخری نبی ہوئے، لیکن ان کی ایڑی کے پیچھے یہ شخص کون کھڑا ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یہ نبی تو نہیں لیکن سرکار کے صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ منصب نبوت ختم ہو چکا، خلافت باقی ہے، آقا نے اپنے علوم اور فنون، اپنے علوم کا ظاہری اور باطنی جس کو وارث قرار دیا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ نے جس بندے کو سب سے کامل فضیلت عطا فرمائی ہے وہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو اس لیے افضل ہے، ایسا نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے صحابہ میں، اور ہیں بھی اس لیے آقا نے سب سے پہلے تاج خلافت آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درس کا موضوع تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے جاننے والے، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کردار آپ کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس بات کی طرف اشارہ خود آقا نے کیا اور واضح طور پر اشارہ دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے کیا دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس پیالے میں سے دودھ پیٹ بھر کر پیا، میری رگ رگ میں وہ دودھ چلا گیا، پھر جو اس میں سے دودھ بچ گیا ابو بکر وہ دودھ میں نے تجھے دیا۔ صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے، عرض کیا آقا اس کی تعبیر ہم آپ سے عرض کریں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ۔ عرض کیا آقا وہ جو دودھ کا پیالہ تھا نا وہ اللہ عز و جل نے آپ کو علم عطا فرمایا، اللہ عز و جل نے وہ آپ کو علم عطا فرمایا، جو آپ نے پیا وہ پیا، لیکن جو بچا ہوا ابو بکر صدیق کو عطا کیا وہ اپنا علم میں سے آپ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کہا کہ آقا خاموش ہو گئے، آقا نے ارشاد فرمایا تم نے درست کہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے برسر منبر ارشاد فرمایا کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ آیت مبارکہ جب پڑھی گئی، غالباً علامہ سیوطی کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرا، جس کو رب کا خوف ہوا، رب کی بارگاہ میں جسے حساب دینے سے جسے خوف آیا کہ کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوں گا، اعمال کا حساب کیسے دوں گا، اللہ سورہ رحمان نے اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ عز و جل ایسے بندہ مومن کو ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت کے بارے میں علامہ سیوطی نے کہا یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی، اور قرآن پاک میں تقریباً
32 کے قریب آیات ہیں جو شان صدیق اکبر میں ڈائریکٹ نازل ہوئی. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 1200 سے زائد احادیث منقول ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے عالم تھے. اس بات کی سند بھی صحابہ کرام نے خود دی ہے. خود کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے قرآن کا سب سے بڑا عالم بنایا ہے اس امت میں تو حضرت صدیق اکبر کو پیدا کیا. آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بڑا عالم تو جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے, جسے اللہ کا خوف زیادہ ہو, جس کے اندر رب کا ڈر زیادہ ہو, وہ سب سے بڑا عالم ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے ایک نہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایک نہیں 2 جنتیں ہیں. امت میں سب سے زیادہ خوف خدا اگر اللہ نے اپنا کسی کو عطا کیا ہے, اپنا خوف عطا کیا ہے تو صدیق اکبر کو عطا کیا. وہ ہستی کہ جس کا مقام یہ کہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اتذکر یوم یوم, ابو بکر تجھے وہ دن یاد ہے؟ آقا کون سا؟ فرمایا جس دن اللہ نے ارواح کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیا آقا یاد کیوں نہیں, یہ بھی یاد ہے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. جن لوگوں نے قالوا بلا کہا آقا میں سن رہا تھا, آپ کی روح نے سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا. مجھے یاد بھی ہے اور سن بھی رہا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں رب کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو اپنے ابوبکر کو بناتا. فرمایا کہ تو غار میں بھی میرا صاحب تھا, حوض کوثر پر بھی میرا صاحب ہوگا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قوم کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے. قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے لیے, کسی جواب کے لیے, کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ جہاں پر ابو بکر موجود ہوں اور امامت کے لیے کوئی اور آگے آئے. امامت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 17 نمازیں آپ نے پڑھائی اور آقا نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی. اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ تم میں ابو بکر موجود ہو اور آگے کوئی اور بڑھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ, ادھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ سب سے بڑا قرآن کو جاننے والا ہے. اور ادھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اگر موجود ہے تو کوئی امامت نہ کروائے. گویا آقا سند دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ, میری حیات طیبہ میں بھی میرے سامنے تم میں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں, لیکن قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی عام سی بات نہیں یا کوئی اتفاق نہیں کہ آقا سب کے سامنے آپ سے پوچھیں کہ کیا تمہیں وہ دن یاد ہے الست بربکم والا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آپ کو ساتھ بھی لیں, غار ثور میں بھی ساتھ رکھیں, سفر و حضر میں آپ کو ساتھ رکھیں, میدان جہاد ہوتا بھی آپ کو ساتھ رکھیں, اور مزار شریف میں بھی آپ کو ساتھ رکھیں. اور ایسا ہو کہ بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اکبر سے باہر تشریف لائیں تو ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر ہو.
دائیں ہاتھ. یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائی تھی، جس جگہ بھی گیا جہاں پر محمد لکھا تھا وہاں پر ابو بکر بھی لکھا تھا. سبحان اللہ. جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا وہاں پر ابو بکر بھی لکھا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آقا کو جاننے والے تھے. صحابہ خود گواہی دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے عمل کو جتنا صدیق اکبر جانتے تھے صحابہ اکرام میں سے کوئی اور نہیں جانتا. صحابہ اکرام میں سے کوئی اور نہیں جانتا تھا. حضرت عمر نے ویسے یہ دعا نہیں کی یا یہ تمنا اس کا اظہار نہیں کیا کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے جو اسرار جو علوم سرکار کے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل ہوئے، اللہ ان علوم میں سے ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. علوم میں سے ایک قطرہ ہی صحیح، ایک بال ہی صحیح، اللہ عز و جل وہ ایک قطرہ مجھے ہی عطا کر دے. حضرت عمر فاروق ویسے نہیں قطع کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ آپ نے سنا یہ کیا کر رہے ہیں ادھر نیچے گا رہے ہیں، یا ان کو مسجد سے نکالو، جاؤ کہ باہر. درود پاک پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیہ باہر نکالو مسجد سے. الصلاۃ والسلام. میں نے پچھلے جمعوں کو بھی عرض کیا تھا، نیچے گا رہے ہیں متصل ساتھ گا کر رہے ہیں. سردیاں ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری کچھ چھتوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی ادھر دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میری ماں اگر بیٹھی ہوئی تو چھت پر میرے گھر کی بالکل چھت پر کوئی کھڑا ہوگا تو میں اسے بولا نہ کہ تو ادھر غصہ ضرور آئے گا. میری بات سمجھ آئی؟ جو بھی ہے سیدھا ادھر آئے، ادھر جانے کا کوئی مقصد کوئی نہیں. ہم نے اس لیے کناتے بھی لگوائی، پھر جمعہ ادھر اندر ہو رہا ہے اور سہرے ادھر باہر ہو رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ایک جیسی، کوئی نہ بھی چھت پر ہو. شرعی مسئلہ یہ آقا نے ارشاد فرمایا کسی کے گھر کی کھڑکی میں بغیر اجازت کے جھانکے، بغیر اجازت کے کوئی جھانکے اور صاحب خانہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، کوئی دیت نہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ کوئی دیت اس کی نہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بندہ ہے تو یہ مسجد کے یہ 4 دروازے 5 انہی میں سے اندر آئے. 4 دروازے انہی میں سے اندر آئے، آگے پیچھے جانے کی ضرورت اسے نہیں. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سنا کہ کسی شخص نے کہا ہے کہ عمر جو ہے وہ ابو بکر سے بڑھ کر ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے. آپ منبر پر تشریف لائے، صحابہ کو اکٹھے کیا اور کہا کہ لوگوں سنو، عمر کی تمام آل، تمام اولاد، تمام خاندان کی نیکیوں سے افضل وہ ایک رات کی نیکی ہے جو اس نے حضرت صدیق اکبر نے غار ثور میں سرکار کے ساتھ گزاری. وجہ کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ابو بکر تو میری ساری نیکیاں لے لے، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہی تھی، وہ جگہ ایسی تھی صحابہ کرام کے اقوال ملتے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے علاوہ اس غار کے اندر کچھ موجود تھا تو وہ رب کی تجلی موجود تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بغور دیکھتے. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیوں دیکھتے؟ عرض کیا آقا اس لیے دیکھتا ہوں کہ آپ کی حقیقت کو سمجھوں، اس حقیقت تک پہنچوں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کون ہیں. آقا مسکرائے ارشاد فرمایا ابو بکر والذی بعثنی بالحق
لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس حقیقت کو سمجھ نہ پائے، اس مقام پر پہنچ نہ سکے، لیکن آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب ہجرت کی رات تھی آقا نے ارشاد فرمایا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی اپنی سواری دی نا آقا کی بارگاہ میں، تو آقا سوار ہوئے اور ارشاد فرمایا ابو بکر میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے، اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کیا آقا یہ رضوان اکبر کیا؟ عرض کیا آقا یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر بروز قیامت نا یا جنت میں اللہ عز و جل جنتیوں کو عام دیدار عطا کرے، عام تجلی فرمائے، اپنا جو رب کی ذات ہے، رب اپنا آپ بے حجاب سب کو دکھائے گا، تجلی فرمائے گا، اپنا دیدار دے گا۔ ابو بکر میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اپنا خاص دیدار اور خاص تجلی عطا فرمائے، سبحان اللہ، خاص دیدار خاص تجلی عطا فرمائے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ابو بکر تو وہ شخص ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل جنتیوں کو عام دیدار عطا کرے گا، عام۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سترون ربکم کما ترون هذا القمر بدری، ان قریب تم اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے چودھری کے چاند کو بے حجاب دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن ہوگا، جنتی اکٹھے ہوں گے اور اللہ عز و جل ان کو بغیر حجاب کے اپنا دیدار عطا کرے گا، سب کو اکٹھا کرے گا۔ لیکن ابو بکر تو کون ہے؟ اللہ عز و جل تجھے اپنی خاص ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا سبحان اللہ، اور اپنے دیدار خاص کی دولت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا رب عز و جل کو جاننے والا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم ہونے کی خود سرکار نے سند عطا فرمائی کہ ابو بکر تمہارے اندر موجود ہوں تو تم میں سے کوئی امامت کے لیے آگے نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کا سب سے زیادہ علم ابو بکر کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر کو عطا کیا ہے۔ تو گویا قیامت کے دن اللہ عز و جل انبیاء کے بعد جو سب سے خاص تجلی، سب سے خاص ملاقات، سب سے خاص جو دیدار عطا کرے گا وہ ابو بکر کو اس لیے عطا کرے گا کہ ابو بکر اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ جاننے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز یاد رکھیے گا، آج میں کسی کی دور کا قول پڑھ رہا تھا کہ اطاعت الہی کیا ہے، دین کیا ہے، آقا کے عشق میں مر مٹنے کا نام دین، سرکار کی محبت میں مر مٹنے کا نام دین ہے، اپنے آپ کو ختم کر دینے کا نام دین۔ اور جس نے یہ کام کر لیا وہ عالم بن گیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شکر معجوب میں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تم میں سے کوئی صوفی بننا چاہتا ہے وہ ابو بکر کے نقش قدم پر چلے۔ وہ کس کے نقش قدم پر چلے؟ ابو بکر کے نقش قدم پر چلے، وہ صوفی بن جائے۔ وہ کیا بن جائے گا؟ صوفی بن جائے گا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ آقا کو دیکھتے تھے وہ صدیق اکبر دیکھتے تھے، اور سب سے زیادہ سرکار کے گھر میں جو آتے تھے وہ ابو بکر صدیق آتے تھے۔ جس کے گھر میں سرکار سب سے زیادہ جاتے تھے وہ میرے ابا تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غالباً عرفات کے میدان میں یا وفات ظاہری سے پہلے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے دو چیزوں کا بندے کو اختیار دیا، اپنے بندے کو دو چیزوں کا اختیار دیا، اپنی ملاقات کا شرف یعنی آخرت، اور دوسرا دنیا، اور اللہ کے اس بندے نے آخرت کو چنا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ
ارشاد سن رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رو پڑے. صحابہ نے عرض کی کہ اے ابو بکر آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا تم نے جو سنا وہ سنا نا، میں نے جو سنا مجھے سمجھ بھی آیا. پوچھا کیا سمجھ آیا؟ کہا آقا نے اپنے وصال ظاہری کی طرف اشارہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کی طرف اشارہ کیا، بتا دیا ہے کہ میں نے اب آخرت کو چن لیا، وصال کا وقت قریب ہے. اور صحابہ کرام علیہ مردان خود حضرت علی کہا کرتے تھے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہماری دنیا کے لیے چن لیا، ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہمارے دین کے لیے ہمارا لیڈر بنا دیا، اور ہم نے اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو اپنا لیڈر بنایا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک غزوے کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کی بات ایک جنگ کی طرف جانے لگے نا، آپ سواری پر سوار ہوئے تو حضرت علی نے لگام کو پکڑا، لگام کو پکڑا اور کہا ابو بکر آپ نہ جائیے. پوچھا کیوں؟ حضرت علی کہتے ہیں آج میں آپ سے وہی بات کروں گا جو آقا نے آپ کو ارشاد فرمایا. یہ کون سی؟ کہا جب آپ بدر کا معاملہ تھا نا، آپ سواری پر سوار ہوئے تھے تو آقا نے ارشاد کیا تھا ابو بکر تو میرے پاس رہ، تو نہ جانا، اگر تجھے کچھ ہو گیا نا تو بہت کچھ خراب ہو جائے گا. میں علی آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ بنفس نفیس میدان جہاد میں نہ جائیے. اگر آپ کو کچھ ہوا نا، خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا یا آپ کی شہادت ہو گئی، تو اسلام کی عمارت کبھی بھی اپنے پلروں پر اپنے سہاروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، اسلام کی کشتی ڈگمگا جائے. حضرت علی برسر منبر کہا کرتے تھے کہ لوگوں جو ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر چلا وہ پکی ہدایت پا گیا. سبحان اللہ. وہ ہدایت پا گیا. کیوں؟ وہ امت کے امام ہیں، وہ اسلام کے پیر ہیں اور میرے حبیب ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو قربت تھی، آقا نے ایک مرتبہ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم ارشاد فرمایا. ایک بار سرکار نے خواب ارشاد فرمایا، کہا کہ ابو بکر میں نے خواب دیکھا میں اور تم دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن میں تم سے 2 یا 2.5 زینے آگے پہنچ گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار کے سامنے یہ خواب بیان کی. عرض کیا آقا آپ کا وصال مبارک مجھ سے پہلے ہوگا اور آپ کے وصال مبارک کے 2 یا 2.5 برس بعد میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں. امت کا وہ امام اور امت کا متاج جس کے اسلام پر اتنے احسانات کہ آقا نے زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ابو بکر ہر بندے کے احسانات کا میں نے صلہ دے دیا، بدلہ دے دیا، تیرے احسانات کا بدلہ بروز قیامت اللہ ہی تجھے عطا کرے. سبحان اللہ. جس کے ایمان کی یہ پاور کہ انبیاء کے بعد کسی کا ایمان اس کے ایمان کے برابر وزن نہ رکھے. وہ ہستی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ خواب بیان کیا کہ آبا جان میں نے عجیب خواب دیکھا، 3 چاند ہیں وہ میرے گھر کے آنگن میں آ کر گرے، یا میرے گھر کے آنگن میں نے 3 چاند دیکھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے تیرے گھر میں 3 لوگوں کی قبریں ہوں گی جو فضیلت والے ہوں گے، جو کرم والے ہوں گے. اور آج یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے نا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، حجرہ درود پاک پڑھیں. یہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ حجرہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار، جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی زیارت کے لیے فرشتے صبح و شام آتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اللہ عز و جل نے وہ فضیلتیں آقا کے قدموں کا صدقہ صدیق اکبر کو بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی عرض کیا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرعی مسئلہ میں نے پہلے بھی ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، ایسا نہیں کہ آپ خلیفہ پہلے بنے اس لیے افضل ہے، بلکہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس لیے خلیفہ بھی آپ پہلے بنے۔ سبحان آقا دعا کیا کرتے، سنیں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ابو بکر کو، اللہ عز و جل اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر کوئی غلطی کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے یہ جو کہا نا حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے عالم، اس کی وجہ بھی کیا؟ آقا کی دعائیں آپ کے ساتھ۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر کوئی غلطی کرے۔ آج کوئی بندہ یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بدبخت ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بدبخت ہی ہے جو اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر، اس امت میں سے یا کہ سورج جو ہے وہ آج تک ابو بکر سے زیادہ افضل کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا اور غروب بھی نہیں ہوا۔ مطلب کیا؟ کہ روح زمین پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو میرے ابو بکر کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور جب فضیلت زیادہ تو علم بھی زیادہ، جب علم زیادہ تو رب کا خوف بھی زیادہ، اور رب کا خوف زیادہ تو رب کی ملاقات بھی سب سے اللہ عز و جل خصوصی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کل کے پرسوں پڑھ رہا تھا، ایسی ایسی حدیثیں من گڑت اور ایسے ایسی باتیں، بہت سی چیزیں جو یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارے لوگ یہ اسی لیے کہا گیا کہ جب میرے صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو، ایمان ضائع ہوتا ہے۔ کسی ایک صحابی جس کی صحابیت ثابت ہے اس کی گستاخی کرنا بطور صحابی یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر، یہ کیا ہے؟ سارے بولے کفر ہے۔ اور ہماری یاری ایسے لوگوں کے ساتھ عجب معاملہ، عجب معاملہ۔ اور پھر ہم لوگ، یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر سکون نہیں، عبادتوں میں دل نہیں لگتا، گھروں میں سکون نہیں۔ کہتے ہیں نا چکڑا چوئی کے پیر کرنے تو دعا پسینا، یہ ہے وجہ کیا؟ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی نحوست ہے۔ امت میں سب سے زیادہ، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سے اور سرکار کے تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ اگر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی وہ حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر صحابہ کرام، آقا نے خود دعا کی اللہ صدیق اکبر پر میرے تمام صحابہ کو جمع کر دے۔ ایک روایت میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایک روایت کا میں کیا بتا رہا ہوں؟ مفہوم بتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، امت کا کیا ہے؟ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اور صحابہ میں، صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کل وعد اللہ الحسنی، اللہ عز و جل نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے جی حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، حضرت امام حسن نے یہ کیا، امام حسین نے یہ کیا؟ جب اللہ کہتا ہے وہ سارے جنتی ہیں تو پھر کوئی مسلمان ہوگا جو اللہ عز و جل کے فرمان پر انگلی اٹھائے گا؟ حضرت امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اللہ مجھے کبھی بھی معاف نہ کرنا اگر حضرت ابو بکر کی شان میں کوئی گستاخی کروں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ فتنوں سے بھرپور دور۔ ابھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا تھا کہ پاشا نامی کو بندہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مایوب پاشا، وہ بے غیرت۔ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ پوسٹر پاڑتے ہوئے؟ اس کی حمایتی بھی میں نے بہت دیکھی۔ وہ بے غیرتوں اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ سرکار کے نام کی اور صحابہ کرام کے نام کی اور اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، ایک نے عرض کی آقا مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔
جس کے ساتھ تجھے بولے نا، جس کے ساتھ تجھے محبت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ سرکار کی بہت سی حدیثیں سنی، قرآن سنا، سب سے زیادہ اگر ہمیں خوشی ہوئی تو اس بات سے ہوئی کہ آقا نے شخص ہے، تمہیں جس سے محبت ہے تم اسی کے ساتھ اٹھو گے. ہمیں آقا سے محبت ہے، ہم آقا کے قدموں میں اٹھے گے انشاءاللہ. سبحان یہ جو بے غیرت اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ ہماری، میں آپ کو عرض کروں، ہم لوگ نا بخیل کس لحاظ سے، مثلا ہماری آزاد حکومت نے ایک بڑا احسن اعلان کیا، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس وزیر اعظم کو مزید اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نام لے کر کہتا ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے قانون، یہ کابینہ نے قانون پاس کیا کہ سرکار کا نام جہاں بھی لکھا جائے گا ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس وزیر اعظم کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ملک کا سربراہ غلطی کرے گا، ہم بولیں گے اس نے غلطی کی ہے لیکن یہ ایک اچھا کام کیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ اسی نیکی کا صدقہ اس پر مزید کرم فرما. اور میرپور کی انتظامیہ نے جو احسن کام کیا، اس کتے کو پکڑ کر جیل میں ڈالا تو مزید نفاذ کے حوالے سے انکوائری ہو رہی. انکوائری کیا کرنی، وہ بے غیرت بکواس بھی کر رہے ہیں اور اس کے حمایتیوں کے حوالے سے میں حیران ہوں، کچھ ہمارے علاقے کے بھی. کل آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہہ رہا ہوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہو گئے جس کے ساتھ محبت ہے. اس کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں، پوسٹر ہی تو پھاڑے، اس کی تعویلیں وہ خود جو ہے بک بک کر رہا ہے، اس کے شاید الفاظ آپ نے سنے یا نہیں سنے. اور سلام پیش کرتا ہوں وہ جو پولیس والا تھا، میں ملا تو نہیں لیکن اس کے ہاتھ چھوئے گئے جس ہاتھوں سے اس نے اس کنجر کے منہ پر تھپڑ مارے. وہ ہیرا ہے ہمارا، مجھے نہیں پتا وہ کس خاندان کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس نے اپنی جو ہے وہ ایمان کا حق ادا کیا ہے. اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ اگر حیات ہے تو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جو وفات پا چکی ہے تو اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ یہ مذہبی مدافعت سے بڑا پاک ہے بہت حد تک. یہ گزشتہ 1-2 سال سے کبھی صدیق اکبر کی شان میں بھونکا جاتا ہے، کبھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں بھونکا جاتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکا جاتا ہے. یہ کوئی سازش ہے اور اس سازش کا حصہ یہ کتا بھی ہے جو جیل میں ہے. جس طریقے سے اس نے پوسٹر پاڑے، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے نا؟ جی جی اور دیکھیے آپ لوگوں نے. جی جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کوئی پوسٹر اپنی دکان کا ہی لگایا ہو، کوئی اس طرح پھاڑے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ کوئی اس کو اچھا کہے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسے اچھا کہے گا؟ تو پھر ان لوگوں کا بھی بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ کرو جو اس بے غیرت کی حمایت کرتے ہیں. وہ ہمارے گھر کا کوئی بندہ ہی نہ ہو، کوئی بھی ہو، حکومت کا نمائندہ ہو، لیکن میں 100 سلام پیش کرتا ہوں اس انتظامیہ کو کہ جنہوں نے بر وقت اقدام کیا اور اس کتے کو پٹا ڈالا. اور سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے اس کو مارا، اس کتے سے نفرت کا اظہار کیا، اور لعنت بھیجتا ہوں لوگوں کو جو اس کی حمایت کر رہے ہیں. بے شک. اور ہر اس بندے کے میں ساتھ ہوں، جانی طور پر بھی مالی طور پر بھی، جو اس کتے کے خلاف کھڑا ہو. یہ کسی یہودی کا ایجنٹ یا کسی قادیانی میں سے کسی کا ایجنٹ ہوگا، اور یہ بندہ جو ہے، اس کے معاملات جو ہے، اس کی آپ سوشل میڈیا پر پوسٹیں دیکھیں. امام بخاری کے حوالے سے جو اس نے بکواس کی ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی ہے، کچھ پڑھا آپ لوگوں نے؟ یہ ایک لبرل ٹائپ آدمی ہے اور بے دین قسم کی اس کی پوسٹیں ہیں. اور خدا رہا اس کی حمایت میں مت کھڑے ہونا، سرکار کی سرکار کی بارگاہ میں کا منہ کالا ہو جائے. اگر ہاتھ سے کچھ کر نہیں سکتے تو دل سے نفرت کا اظہار کرو. ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. اللہ عز و جل ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عاشقوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ایسے بے غیرت کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا نیز کو نابود کر کے رکھ دے. آمین. اور اس کے ساتھی، اس کے حمایتی، مجھے پتہ ہے ٹکے ٹکے پر بکنے والے صحافی حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں، عام جو سوسائٹی ہے اس میں سے بھی موجود ہوتے ہیں. جو بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ دے وہ
مولا اس کو بھی بیست و نابود کر، آمین اس کو بھی غرق کر، اور جو ان کے خلاف کھڑے ہوں اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس کو سزا دلوانے کے حق میں ہوں، جو اس سے نفرت کرے قیامت کے دن اپنی خاص تجلی تم نے بھی عطا فرما۔ آمین آمین اللہ سمجھے ہم سب کو اگلے جمعہ